एजी इंडियन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब पे टच करने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी पे टच करने के बाद ऑल पर क्लिक आइए करें। प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डाल दीजिए। हमारे इस चैनल को बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। दिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, शरद पवार जो हमेशा अपने फैसलों से सियासत को चौंका देते हैं, अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार ने पार्टी सदर यानी एनसीपी के प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ने का फैसला किया, जिससे महाराष्ट्र में सियासी भौचाल आ गया है। जी हाँ, उनकी रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता कल बहुत भीड़ थी। कारकुनान के इसरार पर 2-3 दिन में फैसले पर नजरसानी की यकीन दहानी उन्होंने की है। पार्टी कारकुनान को घर पर आने, बाहर बैठने, इस्तीफा देने और भूख हड़ताल से मना किया गया। खैर, शरद पवार अपनी गैर मुतवक्किल चालों से सियासत को मुतासिर करते रहे हैं और वो वैसे भी सियासत के चाणक्य माने जाते हैं। 4 बार महाराष्ट्र के वजीर आला रहे हैं, 3 बार से ज्यादा कांग्रेस छोड़ने के बावजूद उसी की हिमायत से मंत्री भी रहे हैं, मरकजी वजीर रहे हैं। तो शरद पवार एक बड़े आदमी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर अजीत दादा पवार का ये बयान आया है कि अगर एनसीपी सदर नया हो तो इसमें क्या हर्ज है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर शरद पवार सदर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी में नहीं है। खैर, पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा है हमें नहीं मालूम एनसीपी कब तक हमारे साथ रहेगी। और इस मामले पर कई नेताओं के बयान आए। संजय राउत ने कहा है कि अवामी एहतजाज के बाद बाल ठाकरे को भी अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा था, यानी शरद पवार को भी वापस लेना पड़ेगा। वहीं पर अंजलि दमानिया ने कहा कि शरद पवार अगर सदर का ओहदा न छोड़े तो पार्टी तकसीम हो जाएगी, इसलिए उनको ओहदा छोड़ना पड़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह शरद जी पवार का जाती फैसला है और ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है। दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी, आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में 2024 को लेकर बिल्कुल घटिया किस्म का नफरतों का माहौल बीजेपी तैयार कर रही है। अब आप देखें कि इससे पहले कश्मीर फाइल एक फिल्म आई थी जो हिंदुस्तान की सबसे नापाक और झूठी फिल्म थी, जिसके ज़रिए से बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया। जी हाँ, अब ऐसी ही एक फिल्म द केरला स्टोरी आ रही है जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक पूरा नापाक कदम उठाया गया। लेकिन द केरला स्टोरी इस घटिया, नीच और नापाक फिल्म के खिलाफ बाकायदा हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मैदान में उतर गए हैं और इस घटिया और नापाक फिल्म पर पाबंदी के लिए जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और प्रोड्यूसर और तमाम लोगों पर बाकायदा कार्रवाई करने की बात कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इस फिल्म को हटाने की गुजारिश की। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर दाखिल पिटीशन में जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी खुद फरियादी है, मुद्दई है, जबकि पिटीशन को एडवोकेट ताहिर हकीम और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल, एडवोकेट शाहिद नदीम और एडवोकेट सैफ जिया ने तैयार किया है। यानी ये फिल्म कितनी घटिया और नापाक है कि जमीयत उलमा हिंद जो मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसने अंग्रेज़ों से भी मुल्क को बचाने में काम किया था, आज वो इतनी बड़ी तंजीम और संगठन इस फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। इसका मतलब ये फिल्म बड़ी घटिया, बड़ी नापाक है, जिसमें इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। दिन बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रियासत कर्नाटक से। आप जानते हैं कि कर्नाटक में इलेक्शन है और गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी दिखा दिया कि हम क्या क्या बदमाशियां करने वाले हैं। यानी बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी दंगे फसाद और हिंदू मुसलमानों के में नफरतें पैदा करने की। खैर, अभी इस वक्त ये जो खबर आ रही है ये कांग्रेस को लेकर खबर आ रही है। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो, जिसे इंतखाबी मंशूर जो वादों का एक मैनिफेस्टो होता है, कांग्रेस ने भी
کھل کر بیان کر دیا اور کانگریس نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا کہ اگر ہم جیتتے ہیں تو مسلمانوں کا ریزرویشن بحال کریں گے۔ وہیں پر کانگریس نے یہ بھی کہا کہ کرناٹک میں پی ایف آئی یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور بجرنگ دل اس پر دونوں پر پابندی لگائی جائے۔ تو خیر پی ایف آئی پر تو حکومت نے پابندی لگا ہی دی ہے، مگر اس ملک کی سب سے بڑی آتنکی تنظیم بجرنگ دل پر بھی پابندی لگانے کی کانگریس نے ڈیمانڈ کی ہے۔ آئیے ناظرین، گجرات حکومت یعنی بی جے پی حکومت کتنی گھٹیا اور کتنی گر سکتی ہے اس کا اندازہ پھر اس خبر سے لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک بڑی مظلوم عورت جس کے ساتھ کئی لوگوں نے دشکرم کیا، بلقیس بانو، اور یہ ایسی مظلوم عورت ہے کہ 20 سال کے بعد میں پھر گجرات حکومت نے یعنی یوں سمجھیے کہ جو فیصلہ لایا سامنے کہ اس کے تمام ظالموں کو، قاتلوں کو، ریپسٹوں کو آزاد کر دیا گیا 15 اگست 2022 کو، اور پھر اب یہ خبر آ رہی ہے دینک بھاسکر نے گجرات حکومت کی جو خفیہ دستاویزات ہے، جو کانفیڈینشیل دستاویزات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دینک بھاسکر نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں، جس میں دینک بھاسکر نے لکھا کہ بلقیس بانو کے مجرموں کی رہائی میں گھناؤنے کرتوتوں کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ یعنی آپ اس سے بی جے پی حکومت کی کتنی گھٹیا ہے بی جے پی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلقیس بانو کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بی جے پی حکومت نے اس کا ذکر بھی دستاویزات میں نہیں کیا۔ اب اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پھر یہ سارے کے سارے مجرمین باقاعدہ قتل کر کے ریپ کر کے بھی آزاد ہو گئے، اور اس ملک میں ایسے آتنکوادی بھی ہے کہ ریپ کرنے والے اور معصوم بچوں کے قاتلوں کو آزادی پر 15 اگست کے دن مٹھائیاں کھلا کر اور ہار پہنا کر ان کا سواگت اور ستکار بھی کیا گیا تھا۔ ریاست کرناٹک سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں ایک طرف بی جے پی نفرتوں کا زہر بو رہی ہے، نفرتوں کے بیج بو رہی ہے، ہندو مسلمانوں کو بانٹنے کی ساری جتنی گھٹیا حرکتیں ہو سکتی ہے بی جے پی نے پار کر دیا۔ وہیں پر کانگریس کے راہل گاندھی، جی ہاں، انہوں نے محبتوں کی ایک مثال قائم کر دی اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی کہ کس طریقے سے کس کا احترام کیا جاتا ہے۔ راہل گاندھی کرناٹک میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے، یعنی بھاشن کر رہے تھے، اسی دوران اذان کی آواز سنائی دی تو راہل گاندھی نے اپنی تقریر، اپنا بھاشن، اپنی اسپیچ کو روک دیا اور احتراماً خاموش رہے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ راہل گاندھی اذان کے احترام میں اپنی تقریر روکے ہو، بلکہ سال 2019 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے امیٹھی میں بھی راہل گاندھی نے اپنی تقریر کو اذان کے وقت روک دیا تھا اور اذان کے ختم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ خیر، بی جے پی نفرتیں پھیلانے میں لگی ہوئی ہے، اور راہل گاندھی جب بھارت جوڑو یاترا شروع کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں محبتوں کے بیچ ملک میں بو رہا ہوں، نفرتوں کو ختم کر رہا ہوں، اور نفرت چھوڑو بھارت جوڑو کا نعرہ لگا رہے تھے۔ تو وہی راہل گاندھی کرناٹک میں بھی اب باقاعدہ محبتوں کی گنگا بہا رہے ہیں اور نفرتوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کرناٹک والوں پر ہے کہ کتنا وہ آتنکیوں کو، نفرت پھیلانے والوں کو قبول کرتے ہیں، یا کتنا وہ ملک میں محبت، امن اور شانتی پھیلانے والوں کو قبول کرتے ہیں۔ آئیے بڑی خبر اس وقت امریکہ سے آ رہی ہے، لیکن اس کا بڑا تعلق ہمارے ملک سے ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ گودی آتنکی میڈیا ہے جو الپ سنکھیان کے خلاف ہی ماحول بناتی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہی ماحول بناتی ہے، اور رات دن مودی کا جاپ جگتی رہتی ہے اور دلالی اور تلوے چاٹنے کا کام کرتی رہتی ہے۔ لیکن باہر ملکوں میں اب ساری پول بی جے پی اور مودی جی کی کھل رہی ہے۔ بی بی سی نے بھی بڑی پول کھولی تھی۔ ابھی اب بڑی خبر آ رہی ہے جناب کہ مودی کے دور میں الپ سنکھیان مائنورٹیز کے ساتھ بد سے بدتر سلوک ہندوستان میں ہوا اور ہو رہا ہے۔ امریکی پینل نے مذہبی آزادی پر ہندوستان کو بلیک لسٹ کرنے کا ڈیمانڈ کیا۔ امریکی حکومت کے ایک پینل نے مذہبی آزادی پر بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کا ڈیمانڈ کر دیا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے ایک پینل نے سفارش کی کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک بہت برا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کمیشن کے اراکین کا تقرر صدر اور کانگریس پارٹی کے رہنما کرتے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے چین، میانمار، پاکستان، روس، ایران اور سعودی عرب میں مذہبی آزادی سے متعلق جائزہ لینے کے لیے جو پینل مرتب کیا
اب اسی پینل نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہندوستان میں مودی کے دور میں الپ سنکھیانک پر بے حساب ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، اور رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقاعدہ ہندوستان میں الپ سنکھیانک چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر دلت ہو یا کرسچن عیسائی ہو، ان تمام پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انتہا پسندوں کو، یعنی کھلا الفاظ بھگوا آتنکوادیوں کو کھلی چھوٹ بھی مل رہی ہے، ان پر کوئی کارروائیاں نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ ہندوستان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، باگیشور دھام کے نوجوان سادھو دھیریندر شاستری کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دھیریندر شاستری یہ وہ ہے جو دھرم کے آڑ میں باقاعدہ ایک خاص سمودائے کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اب ان پر باقاعدہ مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ شاستری کے خلاف ایڈوکیٹ سورج کمار نے ایک شکایت درج کی ہے، اور وکیل سورج کمار نے الزام لگایا ہے کہ راجستھان میں ایک دھرم سبھا کے دوران شاستری نے خود کو ہنومان جی کا اوتار بتایا تھا، جو ہندو مذہب کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہے۔ انہوں نے دھیریندر شاستری کے اسی بیان پر شکایت درج کروائی ہے۔ ویسے ملک کے کئی علاقوں میں، خود مہاراشٹر میں بھی جب یہ سادھو آیا تھا تو کانگریس نے اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آئے گا اور ہمارے یہاں بھی ماحول خراب کر کے جائے گا، مگر کیا کریں، حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پروان چڑھایا جائے تاکہ جتنا نفرتوں کا بیوپار ہوگا اس موجودہ حکومت کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت بہار کے مظفر پور ضلع کے صدر تھانہ علاقے کے رام دیالو علاقے سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جہاں مظفر پور میں آتش زدگی، آگ لگنے کی خبر ہے، اور آگ اتنی بھیانک کہ 4 بیٹیوں کی موت اس میں ہوئی ہے۔ کچے مکان میں آگ لگی، آگ نے کچھ ہی دیر میں بچیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں نریش رام کی 4 بیٹیاں آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اسی دوران راجیش رام اور مکیش رام کے گھر میں آگ لگ گئی، جس سے گھر کے اندر سوئے ہوئے تقریباً نصف درجن لوگ جھلس گئے، جن کا علاج ہو رہا ہے۔ تاحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن 4 بچیاں دوران علاج دم توڑ گئی۔ اطلاع ملی ہے کہ 4 لڑکیاں دوران علاج دم توڑ گئی ہے اور 4-5 لوگ جھلس گئے ہیں، جن کا علاج ابھی جاری ہے۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے ریاست کرناٹکا سے۔ جی ہاں، کرناٹک میں الیکشن ہے، اس لیے اب وہاں پر جتنا بھی زہر بویا جا سکتا ہے بی جے پی پورا بڑا رول ادا کر رہی ہے، اور صرف ہندو مسلمانوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نہ روزگار پر بات ہو رہی ہے، نہ کسانوں کی آتم ہتیا پر بات ہو رہی ہے، نہ پڑھے لکھے جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں ان کی نوکریوں کو لے کر بات ہو رہی ہے، نہ مہنگائی، نہ گیس کی بڑھتی قیمتوں، نہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر بات ہو رہی ہے۔ اصل مدوں سے بالکل سائڈ ہو گئے ہیں، اور صرف ہندو مسلم، اور بی جے پی پورا حق ادا کر رہی ہے ہندو مسلمانوں کو بانٹنے کا۔ خیر، ابھی ہمارے پیارے وزیر اعظم، لاڈلے وزیر اعظم مودی جی وہاں پر پہنچے تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں نفرتیں پھیلانے میں؟ تو انہوں نے بھی وہاں پر کانگریس کے خلاف بولتے ہوئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے خلاف بولو، مگر یہ بے روزگاری تمہاری وجہ سے بڑھ گئی، تمہارے دور میں بڑھ گئی، آتم ہتیا بڑھ گئی، جی ہاں، پڑھے لکھے بچے گھوم رہے ڈگریاں لے کر، یہ بولو نا۔ تو خیر مودی جی نے یہ کہا کہ بھائی بہنوں، کانگریس نے کرناٹک کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کانگریس کی تاریخ دہشت گردی اور دہشت گردوں کو خوش کرنے کی ہے۔ جی ہاں، ہنسی بھی آتی ہے، ارے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے میں شرماتے کیوں نہیں، تھوڑی بھی شرم کیوں نہیں آتی۔ وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی بہنوں، شری رام کے بعد کانگریس کو اب ہنومان سے بھی پریشانی ہونے لگی ہے۔ نہ کسی کو شری رام سے پریشانی ہے، نہ ہنومان سے پریشانی ہے۔ مودی جی، پریشانی آپ سے ہے، اور آپ کی جھوٹی باتوں سے ہے، آپ کے جھوٹے وعدوں سے ہے، اور آپ کے دور میں بڑھتی مہنگائی سے پریشانی، آپ کے دور میں بڑھتے ہوئے آتنکواد سے ہے پریشانی، آپ کے دور میں ہو رہے مافیاؤں کے طریقے سے ختم کرنے پر ہے، اور آتنکواد کے بڑھنے سے پریشانی ہے۔ آئینہ دن بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ناگپور میں ایک IPS ہے، نور الحسن صاحب۔ جی ہاں، ان کو 2023 کا لوکمت مہاراشٹر آف دی ایئر 2023 IPS کیٹیگری ایوارڈ سے
नवाजा गया। नूरुल हसन साहब की उम्दा कारकर्दगी और जिस तरीके से नूरुल हसन साहब ने गैंगवार को ख़त्म किया और मुजरिमाना अंदाज में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और क्रिमिनल लोग होते हैं जिनकी वजह से आम जनता बड़ी परेशान होती है और आतंक, दहशत और खौफ का माहौल बनता है, ऐसे तमाम गैंग वार्स को ख़त्म करने के लिए नूरुल हसन साहब ने एक बड़ा उम्दा किरदार अदा किया है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर 2023 आईपीएस कैटेगरी अवार्ड से नवाजा गया। हम मोहतरम नूरुल हसन साहब को वायरल न्यूज़ लाइव की पूरी टीम की जानिब से मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आईपीएस नूरुल हसन साहब नागपुर जोन 1 के डीसीपी रह चुके हैं और अब वो वर्धा के एसपी है, जिनको महाराष्ट्र ऋषि लोकमत पुरस्कार उनकी कैटेगरी पर अवार्ड मिला है। आईपीएस नूरुल हसन साहब को उत्तर प्रदेश के रहवासी है और यंग पुलिस ऑफिसर है। हम दुआएं करते हैं कि उनकी कारकर्दगी और भी ज़्यादा उम्दा रहें और वो मुल्क और मानवता के हित में ऐसे ही मुफीद साबित हों।